غور کرو حیا کرنے والے لوگ کیسے تھے. حضرت عثمان غنی کو دیکھو, حضرت عثمان غنی کیسے حیا کیا کرتے تھے. عورتوں کو دیکھو, اللہ کے نبی کے دور میں لڑکیاں کتنا زیادہ باحیا تھی, کتنا زیادہ شرم و حیا والی تھی. اور آج ہماری بہنوں کو دیکھو کتنی زیادہ بے شرم والی ہو گئی ہے, حیا پی چکی ہے, حیا ان کی زندگی سے ختم ہو گئی ہے. آج لڑکیاں دکھانا چاہ رہی ہے, اور جتنے زیادہ امیر کی بیٹیاں ہیں ان کے کپڑے اتنے زیادہ کم. جتنا زیادہ امیر اتنا فیشن اس کے یہاں گیا ہے, اور کپڑے اور کپڑے. اور کالج میں پڑھنے والی تو سمجھتی کہ ہم ہی کیٹرینا ہے. اگر مسلمان کی لڑکیاں اگر کالج میں پڑھتی ہے تو اس کے لیے سب حلال. لڑکیاں مدرسوں میں پڑھ رہی ہے تو کچھ تو باقی ہے, کچھ باقی ہے. لیکن اگر کالجوں میں اور اسکولوں میں اگر جانے لگی تو اس کا فیشن چلنے لگا ہے. دوپٹہ اوپر سے کالے ایسے ایسے ڈال لیا, بس ہو گیا, یہ دوپٹہ ہے, تیرا بال تو دکھ رہا ہے. جہاں پہ نظر پڑنی چاہیے وہ پورا کا پورا تو نظر آ رہا ہے, تو پردہ کہاں. ایسے لوگ جو اپنے بچوں کو ایسی جگہوں میں رکھتے ہیں, میں نہیں کہتا ہوں کہ انگلش نہیں پڑھانا چاہیے, کمپیوٹر کی تعلیم نہیں دینی چاہیے, میں نہیں کہتا ہوں. بالکل زمانے دور کے اندر جو چیزیں اویلیبل ہے ان تمام چیزوں کی جانکاری دینا اپنے بچوں اور بچوں کے لیے ضروری ہے. حالات حاضرہ میں ہر چیز کا جانکار ہونا چاہیے, ہر چیز کا. ہم مولوی ہو کر کے کیا ہم کمپیوٹر نہیں جانتے ہیں, ہم انگلش نہیں جانتے ہیں؟ ایم اے ہم نے بھی کیا ہے, کمپیوٹر سے ڈپلوما ہم نے بھی کیا ہے. انگلش بولنے کی بات آئے تو انگلش ہم بھی بولتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم عربی نہیں جانتے ہیں, ہم اردو نہیں جانتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, مدارس کے اندر عربی بھی پڑھائی جاتی ہے, انگلش بھی پڑھائی جاتی ہے. اب تو کمپیوٹر کا بھی ایک شعبہ نکل گیا ہے. کمپیوٹر دھیرے دھیرے ہر جگہ لوگ کمپیوٹر رکھنے لگے ہیں. میرے بھائیو, ان چیزوں کی جانکاری ضروری ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم حالات کو اتنا زیادہ اس سے ہم اپنے آہنگ کر لیں, اپنا ملا لیں کہ ہم اسلام ہی کو بھول جائیں, ہم اپنے اصلی قیمت کو بھول جائیں, اپنا ایمان ہی بیچ دیں. علم حاصل کے چکر میں ایمان کو بیچنا یہ جائز نہیں ہے میرے بھائیوں. ہم ایمان کو نہیں بیچ سکتے ہیں. ہاں, جتنا جائز ہے جائز طریقے پہ رہ کر کے کام کیا جائے, یہ اسلام بتاتا ہے. آئیے وہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے اس کے بعد میں اپنی تقریر کو ختم کروں. میں نے مسلم شریف کی بڑی پیاری حدیث سنی پڑھی ہے, اور اس گاؤں اس علاقے کے اعتبار سے میں نے وہ حدیث پڑھی ہے. میں نے آخر میں نے کچھ باتیں ایسی سنی تو میں نے وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی. امام کائنات فرماتے ہیں, سنو اور لوگوں ذرا سنو, جنت میں وہ نہیں جائے گا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی گھمنڈ ہوگا, تکبر ہوگا, کبر ہوگا. جس کے رائے کے دانے کے برابر بھی گھمنڈ ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. ایک آدمی کھڑا ہوا اور سوال کرنے لگا کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے, اگر وہ اچھا کپڑا پہنتا ہے, اچھا جوتا پہنتا ہے, تو اللہ کے نبی کیا یہ تکبر ہے, کیا یہ گھمنڈ ہے, کیا یہ کبر ہے؟ ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. آپ نے فرمایا نہیں, ان اللہ جمیل يحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. آپ خوبصورت لباس پہنیے, منع نہیں ہے میری بہنوں, آپ بھی پہنو, منع نہیں ہے. یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ لباس اچھا نہ پہنو, میں یہ نہیں کہتا ہوں, اچھا سے اچھا لباس پہنو, بالکل پہنو, اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. آپ اپنے شوہر کے سامنے بالکل ہیروئن بن کے رہیں, یہ اسلام اجازت دیتا ہے. اب بہترین کریم اور پاؤڈر لگائیں, یہ اسلام اجازت دیتا ہے. لیکن آپ ایسے کپڑے اور اتنے بے پردہ والی کپڑا پہن کر کے مردوں کے سامنے آنا, یہ جاننا جائز ہے, یہ اسلام کی نظر میں جائز نہیں ہے. ہاں, آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ خوبصورت اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. ایک آدمی کپڑا پہنا, پینٹ شرٹ پہنا اور شرٹ ایسا پہنا, کپڑا پہنا اور سجدے میں گیا. اب بتائیے, شرٹ اتنا چھوٹا سا پہنا ہوا ہے, سجدے میں وہ گیا. اب پیچھے سے نماز پڑھنے والا ذرا وہ بتائے گا, اس کے پیچھے سے پورا کا پورا دکھتا نظر آتا ہے, اس کی نماز ہوتی ہے کیا؟ اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. مردوں کے لیے ناف سے لے کر کے, یہ ناف سے لے کر کے یہ گھٹنے تک, یہ شرمگاہ اس کو مانا گیا ہے, یہاں سے لے کے یہاں تک.
اب جیسے وہ سجدے میں گیا پیچھے سے پورا دکھ رہا ہے، اس کی نماز کہاں سے ہوگی؟ میرے پیارے ساتھیو یہ حالات ہیں مردوں کے، غور کرو۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت اور خوبصورتی کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ پھر امام کائنات نے فرمایا کہ تکبر یہ ہے، گھمنڈ یہ ہے کہ لوگ سچی بات قرآن و حدیث کی بات کو بات نہ مانے، ان کی باتوں کو ٹھکرا دے۔ الکبر بطر الحق، سچی بات ایکسپٹ نہ کرے، ریجیکٹ کر لے۔ وغمط الناس، فرمایا لوگوں کو حقیر آدمی سمجھنے لگے۔ آج ہمارے یہاں عداوت دشمنیاں اس وجہ سے ہے کہ ہم ایک دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کا رسپیکٹ نہیں کرتے۔ امام کائنات کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے چھوٹوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی ایک دوسرے کا رسپیکٹ کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کا عزت کیا کرتے تھے۔ حالات دور کے اندر آج ہمارے مسلمان آپس میں بٹے ہوئے، دشمنیاں اتنی زیادہ ہے، ارے تجھ سے ہم بڑے تو مجھ سے چھوٹا ہے، تجھ سے ہم سلام نہیں کر سکتے، سلام کرنے میں پہل کیا کرو۔ یہ محمد رسول اللہ کی تعلیم ہے، تو سلام کے اندر پہل کر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اچھا آدمی ہے۔ سلام کے اندر کرنے میں پہل ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھو یہ حق بات، سچ بات، قرآن و حدیث کی بات کو آپ کو ماننا پڑے گا۔ ایک صحابی رسول کا واقعہ میں بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فلاں صحابی جنتی ہیں۔ صرف سن لیجئے، بخاری کے الفاظ ہے، فلاں صحابی جنتی ہیں۔ لوگوں نے سنا رہے فلاں صحابی ہمارے ساتھ رہتے ہیں، کھاتے پیتے سب کچھ ہے، لیکن جنتی ہے کیوں؟ کیا کرتا ہے وہ؟ ایک انصاری صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے پیچھے پیچھے لگے، پیچھا کیا، ان کے گھر گئے، سلام کیا، کلام کیا، اور ان کے گھر کے اندر رہنے لگے مہمان بن کر کے۔ ایک دن، دو دن، تین دن ہونے کے بعد وہ مہمان اب بولتے کہ میں جا رہا ہوں۔ انصاری صاحب کہتے کہاں جا رہے ہو؟ اور دو چار دن رہ لو۔ کہا نہیں، اب میں جس کام کے لیے آیا تھا وہ ہو گیا، جا رہا ہوں۔ کیا ہو گیا؟ کہا کہ میں جس کام کے لیے آیا تھا وہ میں رہ کر کے میں پا نہ سکا، اس وجہ سے اب میں جا رہا ہوں۔ 3 دن تک میں آپ کے گھر کے اندر رہا۔ فرمایا کون سا کام کے لیے آئے تھے بتاؤ؟ کہا میں اس کام کے لیے آیا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم جنتی ہو، میں دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ تم کون سا کام کرتے ہو جس کی وجہ سے تمہیں اللہ کے نبی نے جنتی قرار دیا ہے، کون ایسا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے تمہیں جنتی قرار دیا ہے؟ صحابی رسول کہتے ہیں بتاؤ اے عبداللہ تم نے کون سا ایسا کام دیکھا؟ حضرت عبداللہ کہتے ہیں بتاؤ تم نے کون سا ایسا کام دیکھا ہے؟ جواب میں کہتے ہیں میں نے کچھ نہیں دیکھا، نماز تم پڑھتے ہو، نماز میں بھی پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت آپ کرتے ہو میں بھی کرتا ہوں، تہجد کی نماز آپ پڑھتے ہو میں بھی پڑھتا ہوں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ لیکن جاتے جاتے اللہ کے بندے انصاری صحابی بتا دو، اے سعد ابن وقاص بتا دو کون ایسا عمل کرتے ہو، کون ایسا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے تمہیں جنتی قرار دیا ہے؟ الفاظ سنو اس گاؤں کے لوگوں، اس صحابی نے کہا، انصاری صحابی نے کہا، جنتی صحابی نے کہا کہ میں اپنے کسی مسلمان بھائی سے نفرت نہیں کرتا، کسی مسلمان بھائی سے دشمنی نہیں رکھتا، میں کسی مسلمان بھائی سے جلن نہیں رکھتا، میں کسی مسلمان بھائی سے دشمنی نہیں رکھتا، میں کسی مسلمان بھائی کو اپنا دشمن نہیں سمجھتا ہوں، میں کسی مسلمان بھائی سے عداوت، دشمنی اور اسی طریقے سے کینہ کپٹ نہیں رکھتا۔ ہر مسلمان کو میں اور پیار محبت سے سلام کلام کرتا ہوں، کسی سے کوئی نفرت نہیں کرتا، سب سے گلے لگاتا ہوں، سب سے سلام کلام کرتا ہوں۔ یہ سننا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں بس یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے تمہیں جنتی قرار دیا ہے۔ لوگوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا، حسد نہ کرو، بغض نہ کرو۔ آپ نے فرمایا لوگوں کو معاف کر دیا کرو، معاف کرنے والا اللہ کی نظر میں بہت زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی نظر، آپ کے سماج کے اندر
اگر ایسی بیماری ہے کہ لوگ آپس میں حسد کرتے ہیں تو اللہ کے واسطے نبی اکرم کو جن لوگوں نے ستایا تھا، جن لوگوں نے مکہ سے نکالا تھا، امام کائنات نے سب کو معاف کر دیا۔ حضرت یوسف کو جن کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ آپ بھائی بھائی بن کر کے رہو، یہ پیغام لے کر کے آپ جاؤ۔ اگر اللہ کی نظر میں پیارا بننا چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو اور جنت کی بشارتیں لے کر کے جانا چاہ رہے ہو تو محمد رسول اللہ نے فرمایا معاف کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ آپس میں محبت کے ساتھ رہو، اتفاق اتحاد کے ساتھ زندگی گزارو۔ آپس میں نفرت، عداوت، دشمنی، کینہ، کپٹ، بغض، حسد یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کے دل میں حسد ہو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک مسلمان کے دل میں کینہ ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان کے دل میں ایک مسلمان بھائی کے لیے دشمنی ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، جنت میں نہیں جا سکتا۔ جس کے دل میں حسد ہو، کینہ ہو، کپٹ ہو۔ میرے بھائی کیوں یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، مجھے لمبا سفر طے کرنا ہے۔ ہمارے محفوظ بھائی جانتے اس بات کو پوری طور پر، اس وجہ سے اس بات کی ضرورت ہے جو چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ابھی انشاءاللہ بہت جلد آپ کے بیچ میں پھر آنے والا ہوں، وہاں پہ الگ موضوع اور الگ منتروں کے ساتھ وہاں پہ تقریر ہوگی۔ آج حالات حاضرہ کو لے کر کے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس امید کے ساتھ کہ تقریر آپ بہت سے علماء کو سنتے ہیں، شیخ جرجیر سٹاوی، چترویدی کا سنتے ہیں، شیخ عبدالغفار، شیخ جلال الدین قاسمی ثناء اللہ مدنی اور ذاکر نائک، بہت سے علماء کا آپ سنتے ہیں۔ ابو الکلام سلفی کی تقریر آپ نے سنی، صرف سن لینے سے کچھ نہیں ہوتا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، ضرورت اس بات کی ہے عمل کیا جائے، دلوں سے حسد کو ختم کیا جائے، کینہ کپٹ کو، بغض حسد کو ہٹایا جائے اور قال اللہ اور قال الرسول کے اوپر زندگی گزارا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کے اوپر زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان کے اوپر خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔